رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اللہ 60 سالوں میں سے اس کی ایک بھی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے اگر یہی نماز اسی حالت میں پڑھتے تو مر گیا تو دین محمد کے علاوہ کسی دین پہ مرے گا، کہ پورا دین ان 3 باتوں کو قرار دیا۔ امام خطیب کے بیٹھ کے خطبہ دینے کی ایک روایت نہیں ملتی۔ رسول پاک 2 خطبے دیتے اور دونوں کھڑے ہو کے دیتے، بیچ میں کچھ ٹائم بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو صحابی دیکھ کے کہنے لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث کو دیکھو سنت چھوڑ کے یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام نبیوں نے لعنت کی 6 آدمیوں پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں میری بات رسول اللہ کی بات سے ٹکراتی نظر آ جائے تو یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یہ سمجھو میری عقل زائل ہو گئی ہے۔ اور کئی مفتیان کہنے لگے جی آپ نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اس کی دلیل دیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اینک لگائی ہوئی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، عبادات کے اندر کوئی بھی کام ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے، اور معاملات کے اندر ہر کام کر سکتے ہیں جب تک کہ اس سے رکنے کی دلیل نہ مل جائے۔ تو میں نے کہا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 رکعتیں پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیے؟ کہیں نہیں منع کیے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے نماز عید سے پہلے اذان کہنا منع ہے؟ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر لباس آپ پہن سکتے ہیں، وہ لباس نہیں پہنیں گے جس سے سطر نمایاں ہو، وہ لباس نہیں پہنیں گے مرد ہو کے عورت سے مشابہت ہو، وہ لباس نہیں پہنیں گے جس سے غیر مسلموں سے مشابہت ہو، وہ رنگ نہیں پہنیں گے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیے۔ اس کے علاوہ جو مرضی آپ پہنیں، ساری دنیا کے مفتی جمع ہو جائے اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، ساری دنیا کے مفتیوں کی بات کو رد کرنے کے لیے رسول کریم کا ایک فرمان کافی ہے، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، تو کوئی بھی بدعت اچھی بدعت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے، حتیٰ کہ لوگ جس کو اچھا کہیں وہ بھی گمراہی ہے۔ احادیث میں اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گزشتہ 2 خطبات میں عبادت کی قبولیت کے لیے جو 3 شرائط ہونا ضروری ہیں، اس میں سے 2 آپ کی خدمت میں تفصیلات کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے تیسری شرط جو ہر عمل میں ہونا ضروری ہے وہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذمہ داری مبلغ کی تھی۔ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نبوت و رسالت کی شکل میں اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کام کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو میرے بارے میں اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم اللہ سے کہیں گے قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس دین کو صحیح صورت میں ہم تک پہنچا دیا، اور امت کی خیر خواہی کا آپ نے پورا حق ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کے ذمے مشن لگایا تھا آپ نے ایک ایک بات امت تک پہنچا دی۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واعظ کیا، صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا آخری واعظ ہے۔ آنکھیں ڈبڈبا گئی، دل دہل گئے، ڈر گئے،
اللہ کے رسول یوں معلوم ہوتا ہے آپ کا آخری باز ہے، ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایسے صاف اور سیدھے سیدھے دین پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی کمی کجی، کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں رکھی کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میرے لیے گائیڈنس، فرما برداری، عمل کرنا، اطاعت کرنا، عبادت کرنا میرے لیے تو کوئی رستہ ہی مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس بات کی تعلیم دی، قرآن کے بعد دوسری چیز حدیث مبارکہ۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، جب آپ سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، مختلف روایتیں، اللہ کے رسول یوں لگتا ہے آپ کے واس میں بڑا ڈر، خوف، بڑا ہمارے دل دہک گئے ہیں، تو اللہ کے رسول ہم آپ کے بعد کیا عمل کریں، کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت پہ چلنا اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ جو میرے خلفاء ہیں ان کی سنت کی پیروی کرنا، اس کو لازم کر لینا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، کہیں یہ سنت تم سے چھوٹ نہ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہر عمل میں کتنی ضروری ہے، میں صرف دو چار مثالیں دے کے، باتیں کافی کرنے کو ہیں، صرف دو چار مثالیں دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آ کے اللہ کے رسول کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز میں خامی ہے، بلکہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ 3 بار یہ عمل ہوا، نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم کے تربیت یافتہ بھی تھے، لیکن نماز میں کوئی ایسا عمل تھا جو سنت سے ہٹ کے تھا، رسول کریم نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی اللہ کے رسول بتا دیجئے نماز کیسے پڑھوں، تو آپ نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اللہ 60 سالوں میں سے اس کی ایک بھی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اور آپ نے وجہ بیان کی کہ بعض دفعہ انسان رکوع تو اچھا کرتا ہے لیکن سجدے میں ایسی خامی، غلطی ہوتی ہے کہ وہ نماز کی اس قبولیت کو اجر سے محروم کر دیتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ سنت، اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدان رسول ہے، اللہ کے رسول نے کچھ منافقین کے نام ان کو بتائے تھے، حذیفہ کسی اور کو نہیں بتانے، حذیفہ نے پھر مرتے دم تک وہ نام کسی کو نہیں بتائے، بہت بڑا اعزاز ہے، رازدان رسول۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نماز پڑھ رہے تھے، اور مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ وہ آدمی ٹھونگے مار رہا تھا۔ ٹھونگے مارنا یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور قیام کیے بغیر فوری سجدے میں چلے گئے، یا 2 سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ تو اس کو بلایا اور پوچھا یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے اگر یہی نماز اسی حالت میں پڑھتے تو مر گیا تو دین محمد کے علاوہ کسی دین پہ مرے گا۔ تو سنت کے مطابق اپنے اعمال کو کرنا کتنا ضروری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی تشریف لائے، نماز پڑھی، آپ نے ان سے فرمایا جاؤ جا کے وضو کر کے دوبارہ آؤ۔ نماز پڑھی، آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے فرمایا جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ پھر آ کے نماز پڑھو۔ بارہا یہ معاملہ ہوا، 2 بار 3 بار۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آپ بار بار اس کو وضو کا حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्नहु कान युसल्ली वहुव मुस्बिलुन इज़ारहु, ये आदमी नमाज पढ़ रहा था और इसका कपड़ा इसकी चादर नीचे लटक रही थी। और व इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन, अल्लाह उस आदमी की नमाज कबूल ही नहीं करता जिसका कपड़ा नीचे लटक रहा हो और ये नमाज पढ़े। ये हदीस भी हमें बताती है कि नमाज और इबादत सुन्नत के मुताबिक होगी तो अल्लाह के यहाँ हमें पूरा पूरा उसका अजर मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक औरत को देखा जो मस्जिद नबवी से आ रही थी, नबी की मस्जिद से, यकीनन सहाबियाँ होंगी या ताबी तो होंगी, तो महसूस किया कि इनसे खुशबू आ रही है। पूछा कहाँ से आ रही हो? नमाज पढ़ के आ रही हूँ, मस्जिद से आ रही हूँ। कहा खुशबू लगा रखी है? मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जो मेरी मस्जिद में खुशबू लगा के आए अल्लाह इसकी नमाज ही कबूल नहीं करता। जाओ जाके गुस्ल जनाबत करो तो ये गुनाह ज़ाइल होगा। जनाबत का गुस्ल जो वाजिब गुस्ल है वो तरीके के मुताबिक गुस्ल करो, अल्लाह इस गुनाह को माफ़ करेंगे। तो कोई भी अमल उसके लिए हमें सुन्नत की पैरवी करना ये अज़हद ज़रूरी है। और बज़ाहिर हमें उसमें कोई हिकमत कुछ और भी दिखाई दे, यानी मेरी और आपकी हिकमत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल नहीं सकती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ करते करते जब हजर अस्वद पे आए तो कहने लगे वल्लाहि इन्नी लअअलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, अल्लाह की कसम है मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है। मैंने रसूलुल्लाह को तेरा बोसा करते हुए ना देखा होता, आज मैं तेरा बोसा ना लेता, आज तेरा इस्तिलाम ना करता, लेकिन रसूलुल्लाह को देखा है तेरा बोसा इस्तिलाम कर रहा हूं। तो जब हजर अस्वद जो हदीस में आता है जन्नत से आया हुआ पत्थर है, जो क़यामत के रोज़ अल्लाह इसको दो आंखें दे देंगे, अहले ईमान की जिन्होंने एक तवाफ करते हुए इसका इस्तिलाम किया होगा, चूमा होगा, हाथ लगाया होगा, ये उनके ईमान की गवाही देगा। उमर फारूक कह रहे हैं बैतुल्लाह में जड़ा हुआ पत्थर भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है। तो आज हम कहते हैं जी फलां अंगूठी पहन लें और फलां पत्थर पहन लें, इससे जनाब आपका फलां काम हो जाएगा, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। ये कलमा तय्यबा की नफ़ी है, कलमा शहादत की नफ़ी है, दीन इस्लाम की बुनियादों की नफ़ी है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और चीज़ पे अपना भरोसा इस अंदाज में रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत मदीना के बाद पहली बार मक्का में आए, 7 हिजरी में उम्रा करने आए, 6 हिजरी में आए, लेकिन अहले मक्का ने आपको उम्रा ना करने दिया, आप वापस चले गए, सुलह हुदैबिया हुई, 7 हिजरी में आप तशरीफ़ लाए। मुशरिकीन ने मक्का कहने लगे कि मुसलमान यसरब में जाके कमज़ोर हो गए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया जब तवाफ करो तो पहले चक्रों में ज़रा अकड़ के चलो, रमल करो। अब बाद में मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, मक्का पे मुसलमानों का पूरा कंट्रोल आ गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, लेकिन वो हिकमत बदल गई। हजरत उमर फारूक कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने इस रमल का हुक्म दिया था मुशरिकीन को दिखाने के लिए, अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। फरमाने लगे अगर मैंने अल्लाह के रसूल को ये करते हुए, ये फरमाते हुए ना सुना होता तो मैं इसको ख़त्म कर देता। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खा हिकमत ये तकाजा करती है कि आज मुशरिक हमें नहीं देख रहे, खा हमारी हिकमत तकाजा करती है कि अदब आजजी का तकाजा है कि अल्लाह के घर में डर के चला जाए, अल्लाह को अकड़ पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि पहले चक्रों में ज़रा रमल के साथ चलना है तवाफ करते हुए। हजरत उमर फारूक कहते हैं चूंकि रसूलुल्लाह का हुक्म था मैं उसी तरह से चलूंगा। ये है सुन्नत। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सुन्नत से इनहिराफ करने को किस कदर नापसंद करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक मस्जिद में गए, नाबीना हो गए थे, बुढ़ापे की उम्र थी। मस्जिद में गए, मुअज्जिन ने अजान कही और अभी ईशा की नमाज का कुछ वक्त पड़ा था, दोबारा सुना कि मुअज्जिन दोबारा तस्वीब पुकार रहा है। तस्वीब होता है यानी अजान के बाद मुअज्जिन दोबारा स्पीकरों में शुरू हो जाए कि आओ भी नमाज की तरफ आ जाओ। तो हजरत मुजाहिद से कहने लगे
مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکال کے لے چلو، یہ اللہ کے رسول کی سنت کے ہوتے ہوئے نئے نئے کام کر رہا ہے۔ اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ کہا اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ رسول اللہ نے صرف ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا کہ اذان کہو، جس نے آنا ہے نماز پڑھنے وہ آ جائے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ اموی والی تھا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، تو صحابی دیکھ کے کہنے لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث کو دیکھو سنت چھوڑ کے یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ اور قرآن کی انہوں نے آیت پڑھی کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ خطبہ ہوتے ہوئے جو ایک واقعہ ہوا تھا تجارت کا، کہ صحابہ نبی پاک کو وترکوا کا قائمہ کھڑے ہوتے چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو بے شمار حدیثیں ہیں کہ رسول پاک کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کے۔ پاکستان کے علماء کی اصلاح کے طور پہ اللہ ہم سب کو سنت کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ کسی ایک حدیث میں بھی امام خطیب کے بیٹھ کے خطبہ دینے کی ایک روایت نہیں ملتی۔ رسول پاک 2 خطبے دیتے اور دونوں کھڑے ہو کے دیتے، بیچ میں کچھ ٹائم بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو صحابی نے یہی دیکھا، اور صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2001 نمبر روایت، کہا اس خبیث کو دیکھو سنت کا اتنا بڑا مذاق کر رہا ہے، رسول پاک کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، یہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے خطبہ دے رہے۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عمارہ بن رویبہ، انہوں نے خطیب کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے اشارے کر رہا تھا، ایسے ایسے اشارے، تو انہوں نے کہا اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ تو خطبہ جمعہ کوئی تقریر نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نصیحت میں ایک ہاتھ کا اشارہ، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ سنت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے او بھائی یہ لفظ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ لفظ بظاہر بڑے اچھے ہیں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بڑے اچھے لفظ ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ فرما رہے تھے، چھینک آنے کے بعد آپ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، میں ویسے ہی کہوں گا۔ اب یہ ساری روایات کا ذرا جائزہ لیتے جائیں کہ ان میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، رسول پاک پہ درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن کہا نہیں، میں وہی عمل کروں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یہ جیسا آپ نے فرمایا تھا، اور یہی سنت ہے جس کے بارے میں رسول کریم نے انسان کے اسلام کی تکمیل کہیے، جنت میں داخلہ کے لیے بنیادی 3 باتیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا دین ان 3 باتوں کو قرار دیا۔ معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا من اکل طیبا، جو حلال روزی کھائے، وعمل فی سنت، میری سنت کے مطابق عمل کرے، اس سے باہر نہ جائے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ اس حدیث میں عقیدہ توحید کے بعد، یعنی وہ تو بنیاد ہے، یعنی مسلمان کے لیے ایک کرائٹیریا کیا بتایا؟ معاملات میں حلال کھانے والا ہو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور لوگ اس کی شرارتوں سے تکلیفوں سے محفوظ رہیں، یہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام نبیوں نے لعنت کی 6 آدمیوں پہ، 2 کا آپ نے نام لیا، ایک وہ آدمی جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔ اضافہ کیا ہے؟ اللہ کا نازل کردہ دین، رسول اللہ کی نازل کردہ شریعت میں اضافہ کرنے والا۔ اور ایک چیز اس میں فرمائی وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی رتی برابر دین نہیں ہے۔ اہل علم جتنی گفتگو کریں گے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح ترین حدیث آ جانے کے بعد یہی میرا مذہب، یہی میری رائے ہوگی۔
تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں نے جو ان کے اقوال جمع کیے ان تمام کا خلاصہ یہ ہے، یہ نہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ میں بات کہاں سے لے کے کہہ رہا ہوں۔ اگر میری بات بھی تمہیں غلط لگے، میری بات کو چھوڑ کے بات اللہ رسول کی ماننی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا تقلدنی، میری تقلید نہیں کرنی، اور نہ مالک، شافعی، اوزاعی، ثوری کی تقلید کرنی ہے رحمہم اللہ، بلکہ کہا دیکھو انہوں نے بات کہاں سے لے کے کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں میری بات رسول اللہ کی بات سے ٹکراتی نظر آ جائے تو یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یہ سمجھو میری عقل زائل ہو گئی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے فقہائے کرام، ہمارے محدثین، مجتہدین جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی جو بھی رائے کسی معاملے میں ملتی ہے، اگر ان تک کوئی حدیث اس وقت موجود نہیں تھی، ان کے سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی ایک رائے دے دی۔ اس دور میں آج کی طرح یہ جیسے ہمارے ہاں لائبریری میں آپ ہر شہر ہر گھر میں چلے جائیں حدیثوں کی کتابیں ہیں، موبائلوں میں حدیث کی کتابیں، ایسی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو چاروں امام ہیں، بڑے بڑے ائمہ جتنے بھی ہیں، اس دور میں کتابیں آج کی طرح موجود نہیں تھیں، یہ سارا کام بعد میں ہوا ہے۔ تو ائمہ کرام تو کہہ کے چلے گئے، اگر تمہیں پتہ چل جائے رسول اللہ کی واضح حدیث سنت ہے، اور ایک طرف امام کا قول ہے، اماموں کی بات کو چھوڑ کے رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ بڑی معمولی بات ہے، بڑی موٹی عقل کے بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے کہ وحی کی گارنٹی اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کریم جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ ائمہ بہت اہل علم تھے، لیکن کسی کو اللہ نے گارنٹی تو نہیں دی یہ 100% ٹھیک ہے۔ اور بات سمجھنے کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف نبی کریم کی ذات ہو اور ایک طرف کسی امام کی ذات ہو، کون سی ذات بڑی ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے، جناب رسول اللہ کا منصب زیادہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے کوئی اس میں کمی بیشی کرنا، یہ ثواب تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا فرتکم، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، دیکھتے دیکھتے ہی ہٹا لیے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، آپ سے کہا جائے گا یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد ایسے کام کیے جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی رحمت للعالمین فرمائیں گے، سحقن سحقن، مجھ سے دور ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ آج یہ جو دین میں بدلاؤ ہے نا، کسی ملک، کسی شہر، کسی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ 10 روپے کے سکے کے اوپر کوئی 20 روپے لکھ کے چلانے چلا جائے، کوئی ریاست تسلیم نہیں کرتی، اور دین کے اندر مولوی صاحب کہتے ہیں جو مرضی مکسنگ کی جاؤ جناب، یہ سارا ہی اچھی نیت ہے اور اچھے ارادے کے ساتھ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سارا ہی چلائی جا رہے ہیں۔ تو اگر ایک ریاست، ایک شخصیت وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ میری رائے، میرے آرڈر کے مقابلے میں کوئی مداخلت کرے، تو یہ دین اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ اور اس دین کے بارے میں اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو عبادت میں کوئی اپنی مرضی سے اچھے ارادے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اذان جب کہی جاتی ہے، اذان کی ابتدا میں مؤذن 4 بار اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، 4 بار۔ اگر مؤذن یہ کہے کہ اللہ کا نام ہی لینا ہے نا، تو 6 بار کہہ دے، اچھا کام ہی ہے نا۔ اذان کا جو آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو جاتی ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھتے۔ کوئی مؤذن یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، کیا اذان ہو جائے گی؟ بدعت کا ٹھپا لگ جائے گا اس پہ۔ نماز 4 رکھتے ہیں، اور رکعت بھی ایک، رکوع بھی ایک، سجدے میں انسان اگر یہ کہے کہ میں سجدہ بھی ایک ہی کر لوں،
کیا حکمت ہے 2 سجدوں کی؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، ہماری حکمت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی دین میں، اگرچہ اس کے اندر حکمتیں مصلحتیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دین کا علم محض عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزوں اور جرابوں کے نیچے سے مسح کرنے کا حکم ہوتا وضو میں، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ مسح اگر کرنا ہے تو اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہے، مٹی نیچے لگتی اوپر نہیں لگتی۔ تو دین کے اندر کوئی بات حکمت میں سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئی تو میں یہ کہوں جی میری حکمت یہ کہتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ میری عقل کیا ہوتی ہے؟ میری عقل تو ٹھوکر کھانے والی ہے، اور اللہ کے نبیوں کی عقلوں کو اللہ نے پروٹیکشن دی، اللہ نے ان کی حفاظت کی وحی کی شکل میں۔ تو کوئی بھی جو خیر کا کام ہے، نماز عید سے پہلے اذان کہنے لگ جائے، خیر کا کام ہی ہے۔ ویسے بھی اذان کا یہی مقصد ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں، لوگوں کو اعلان ہو جائے، لیکن نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا عمل ہم نہیں کر سکتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ عبادت ہوتی ہو اور آپ سے وہ ثابت نہ ہو، اسی کا نام بدعت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ہاتھوں میں کنکر پکڑی ہوئی ہے، ایک آدمی اونچی اونچی ذکر کرا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے جی اونچی کہو، 100 بار کہو اللہ اکبر، اچھی بات ہے نا، 100 بار کہو لا الہ الا اللہ، 100 بار کہو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، اتنے بڑے صحابی کہ بتایا جاتا ہے کہ جو مدینہ میں آنے والا آتا تھا تو عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم کی فیملی کا حصہ سمجھتا تھا۔ اتنے بڑے صحابی کہ عمر فاروق نے جب آپ کو عراق کی طرف روانہ کیا تو فرمایا مجھے ان کی زیادہ ضرورت تھی، ان کے علم کی، لیکن میں تمہاری تربیت کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں۔ اتنے بڑے صحابی کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی قرآن کی ایسی آیت ذہن میں نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ مجھ سے بڑھ کے قرآن کے بارے میں وہ فلاں بھی جانتا ہے، یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا اور ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی نبی کریم کا جو کفن ہے وہ بوسیدہ نہیں ہوا، آپ کے جو کپڑے ہیں وہ ابھی میلے نہیں ہوئے، آپ کے اصحاب اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں، آپ کے استعمال کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے یہ نئے نئے کام شروع کر لیے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نیکی کا کام سمجھ کے کریں گے لیکن نیکی تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور ان سے کہا کیا تم نبی پاک کے دور سے زیادہ متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو؟ عمل کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کر کیا رہے تھے؟ ایک اونچی آواز میں ذکر کرا رہا تھا جی 100 بار۔ معلوم ہوا جو تسبیحات ہمارے دین نے نہیں بتائیں اور میں اس کو فرض سمجھ کے پڑھوں، فرض سمجھ کے۔ ایک ہے آپ کی اپنی آسانی، آپ اگر اپنی آسانی کے لیے معمول بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، میں نے 100 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو یہ آپ کا اپنا معمول ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس 100 بار پڑھنے سے میرا فلاں کام ہو جائے گا، 100 بار نہیں پڑھوں گا تو میرا وہ کام نہیں ہوگا، اور آپ باقیوں کو بھی یہی تبلیغ کریں، تعلیم دیں کہ 100 بار پڑھو، یا 333 مرتبہ پڑھو، یا 711 مرتبہ پڑھو، یا اتنی تعداد میں پڑھو، یہ حق صرف محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ جو آپ کی سنت ہے اس سے آگے ایک قدم آگے بڑھے، یہی بدعت ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہم تو کئی میلوں آگے گزر گئے ہیں اللہ کے رسول کی سنت سے۔ میں ایک قدم کی بات کر رہا ہوں، ہم تو کئی میلوں آگے نکل گئے اور کہتے ہیں جی اچھا ہی کام ہے نا جی، بتائیں منع کام پہ ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، عبادات کے اندر کوئی بھی کام ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے، اور معاملات کے اندر ہر کام کر سکتے ہیں جب تک کہ اس سے رکنے کی دلیل نہ مل جائے۔ پہلے ایک بار بات ہوئی اور کئی مفتیان کہنے لگے جی آپ نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اس کی دلیل دیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اینک لگائی ہوئی ہے۔ اب جو جہالت ہے اس کے کچھ سینگ نہیں ہوتے، تو ایک بنیادی بات یاد رکھیں، کھانے پینے میں اصل اباحت ہے، اصل جائز چیزیں ساری کی ساری۔
جتنی ہمارے ہاں سبزیاں ہیں، کوئی آدمی یہ کہے جی ان کی دلیل دکھائیں کہاں پہ حلال ہے، میں نہیں دکھا سکوں گا، کوئی مفتی صاحب نہیں دکھا سکتے۔ وجہ اصل اس کے اندر دلیل حرام ہونے کی چاہیے، جو حرام چیزیں ان کے بارے میں بتا دیے یہ نہیں کھانی، باقی سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے۔ ہر لباس آپ پہن سکتے ہیں، وہ لباس نہیں پہنیں گے جس سے سطر نمایاں ہو، وہ لباس نہیں پہنیں گے مرد ہو کے عورت سے مشابہت ہو، وہ لباس نہیں پہنیں گے جس سے غیر مسلموں سے مشابہت ہو، وہ رنگ نہیں پہنیں گے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کے علاوہ جو مرضی آپ پہنیں، یہ بنیادی اصول ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کا لباس، آپ کی کوئی چیز پہنی ہوئی خلاف شریعت ہے، تو اس کو وہ دلیل اس کو دکھانی ہوگی، اور دین کے اندر منع کرنے کی دلیل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی اللہ کے رسول نے منع کیے؟ تو میں نے کہا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 رکعتیں پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیے؟ کہیں نہیں منع کیے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے نماز عید سے پہلے اذان کہنا منع ہے؟ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بنیاد کیا بتا رہا ہوں کہ دین کے اندر جو حکم دیا گیا ہے یہی دلیل ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی مرضی سے اچھے ارادے کے ساتھ، جی اچھی نیت ہے، بظاہر اچھا کام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری جتنی بھی نیتیں اچھی ہو جائیں، دنیا کے بڑے بڑے دیندار طبقہ بھی جمع ہو جائیں اور کہیں جی یہ کام اچھا ہے، کام کر لو۔ 27 رجب کی رات اچھی ہے، عبادت کی رات ہے جی، ساری رات نفل پڑھو اللہ بخشش کر دے گا۔ 15 شعبان کی رات بڑی عبادت والی ہے جی، عبادت پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ بخشش کر دے گا۔ ساری دنیا کے مفتی جمع ہو جائے اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، ساری دنیا کے مفتیوں کی بات کو رد کرنے کے لیے رسول کریم کا ایک فرمان کافی ہے، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور دنیا کی جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ گمراہی ہیں۔ کافی بات اتنی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت میں شریک کوئی نہیں، رسول پاک کی رسالت میں شراکت داری یہی ہے کہ آپ کی رسالت میں کسی امام، کسی فقیہ، کسی مفتی کو آگے کر دینا۔ تو رسول پاک کی اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ آپ خطبے کی ابتدا اسی سے کیا کرتے تھے، شر الامور محدثاتھا، بدترین کام میرے دین میں نئے نئے کام ہیں، وکل محدثۃ، ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے جو میں بات کر کے جا رہا ہوں اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہاں تک رہنا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بحمد اللہ و بتوفیقہ، مقصد دین کا اصل چہرہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، منع کرنا نہیں ہوتا عبادت سے۔ کہتے ہیں یہ عبادت تو روک رہے ہیں، تو جو عبادت ہے نہیں، ہم یہی عرض کرتے ہیں یہ حق کسی نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ اس کو عبادت کہہ دے۔ اکثر میں حدیث عرض کرتا ہوں، یاد دہانی کے طور پہ اشارہ کر دیتا ہوں۔ 3 صحابی جو رسول پاک کے پاس آئے تھے، تینوں نے بڑی اچھی باتیں کہی تھیں۔ اللہ کے رسول ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا اللہ کے رسول ساری عمر شادی نہیں کروں گا، اللہ کے رسول پورا سال نفلی روزے رکھوں گا۔ وہ آج ہمارا کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا ہار منگواؤ، ان کی تعریف کریں، ان کے گلے میں ہار ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے، میری سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کس عبادت کی بات کرتے ہیں؟ من راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ معلوم ہوا کہ ہر کام عبادت بھی عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس پہ مدینے والے کی سٹیمپ اور مہر نہ ہمیں مل جائے۔ یہ ہے سنت، یہ ہے دین۔ اور آج بڑا بحث ہوتی ہے جی نہیں اچھی بدعت حسنہ، دلیل کیا دیتے ہیں؟ عمر فاروق کی، کہ جی انہوں نے تراویحیں ایجاد کر لی تھی، اور عثمان غنی کے دور میں جمعہ کی ایک اذان شروع ہو گئی تھی۔ تو پہلی بات تو وہ بدعت ہے نہیں، نماز تراویح رسول پاک نے 3 دن پڑھائی، نماز با جماعت کی شکل میں آپ نے اس کا قیام کروایا جو آپ پچھلی رات پڑھتے تھے، یہ دلیل موجود تھی، رسول پاک نے منع نہیں کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کا تو حکم دیا تھا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پہ میری سنت، میرے اصحاب کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر صحابہ کے کاموں پہ اجماع ہو گیا، اور اجماع میں سب سے بڑا اجماع
اجماع کی حیثیت نئے مسائل میں قرآن و حدیث کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے۔ وہ ہمارے لیے اسی طرح دلیل اور حجت ہے قرآن کی روح سے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ نے فیصلہ کیا جو اکثریت کے معاملات ہوں گے، اجماع، جو اس سے ہٹ کے چلے گا ہم اس کو دوزخ میں چونک دیں گے۔ یہ اجماع ہے۔ کسی معاملے پہ ساری امت کے اہل علم کا جمع ہو جانا، چند ایک بھی مخالفت کر دیں، وہ اجماع نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا اور معتبر اجماع وہ ہے جس پہ تمام صحابہ جمع ہو گئے، کسی صحابی نے چیلنج نہیں کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے نبی پاک کے ٹریننگ یافتہ ہوں اور عمر فاروق کو کوئی ایسا کام وہ مخالفت نہ کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو صحابہ نے اجماع کیا اور صحابہ کا نبی کریم نے حکم دیا تھا میرے اصحاب کی پیروی تم نے کرنی ہے، اور بھی ان کی گارنٹی تو رسول اللہ نے دی تھی۔ آج کے مولوی کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ تم عمر کو دیکھے دیکھے تم کو میں بھی یہ کام کر رہا ہوں؟ تو کوئی بھی بدعت اچھی بدعت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے، حتیٰ کہ لوگ جس کو اچھا کہیں وہ بھی گمراہی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو خاص کر یہ 15 شعبان آ رہا ہے، اور 15 شعبان کی عبادت، پھر اسی طرح یعنی 14-15ویں کی جو درمیانی رات ہے، اس رات کی عبادت جس کا نام ہم نے شب برات رکھا ہے، قرآن سے دلائل بالکل قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ لیلہ مبارکہ جس کو کہا گیا ہے، اس سے مراد تو لیلۃ القدر ہے جس رات قرآن نازل ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا قرآن لیلۃ القدر کی رات اتارا گیا، رمضان میں اتارا گیا، تو شعبان میں تو قرآن نہیں اتارا گیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اس کی رات کی عبادت کرنے کی کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے آپ نے امت کو حکم دیا ہو اور آپ 10-11 سال تو مدینہ میں رہے، کسی ایک رات عبادت کا تذکرہ ہم تک نہیں پہنچا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نبی جو ساری رات کھڑے ہوتے تھے، آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات جاگ کے گزارا، سارے واقعات موجود ہیں۔ تو اگر نصف شعبان کی رات کو رسول پاک نے عبادت کی ہو پھر ہمیں کرنی چاہیے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اور اگر آپ نے فرمایا ہو صحیح حدیث ہمیں مل جائے پھر بھی کرنی چاہیے، حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ جھگڑا صرف اسی بات کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث جو ملتی ہے جو حسن درجہ کی ہے، بعض نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ان دو کے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سال بعد کی بات بڑی دور کی ہے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات کو مغفرت کرتے ہیں، تو سوموار اور جمعرات کو تو ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو ساری کی ساری جو گفتگو کرنے کا مقصد ہے یہی بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کو محفوظ حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں، جو اللہ کے رسول دین دے کے گئے ہیں، ہماری بقا، ہمارے اعمال کی قبولیت بھی تبھی ہے ہم اسی سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر بھی یہی سوچ، یہی فکر آ جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی کام کو کریں، اور جو کام آپ نے نہیں بتایا اس میں ہم آپ کی تعلیمات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں آ جائیں، یعنی عقیدہ درست ہو، کوئی بھی عمل جو ہم کریں محض ایک اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو، عمل چھوٹا بھی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، اور انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر ان تین باتوں میں سے کوئی عمل ہماری عبادت میں نہ پائی جائے تو ڈر ہے اس بات کا کہ ہماری محنتیں، ریاضتیں، صدقہ اور خیرات کہیں پہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے کے سارے ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔